نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ 500 سال کی عبادت بھی ایک نعمت کے سامنے کم پڑ گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جنت نیک عمل کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت سے ملتی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک واقعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ ایک شخص پہاڑ کی چوٹی پر 500 سال تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہا۔ اس پہاڑ کے چاروں طرف کھارا سمندر تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پہاڑ سے میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا اور اس کے پاس انار کا ایک درخت اگا دیا۔ وہ روزانہ اسی انار سے غذا حاصل کرتا، اس میٹھے پانی کو پیتا اور اس سے وضو کرتا، اللہ کی عبادت کرتا۔ پھر اس نے یہ بھی دعا کی کہ اللہ میری روح اس حالت میں قبض فرمانا کہ میں سجدے میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم آسمان سے اترتے اور چڑھتے وقت اس بندے کے پاس سے گزرتے تو اسے سجدے کی حالت میں پاتے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ مجھے میرے عملوں کی وجہ سے جنت عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے میری دی ہوئی نعمتوں کو اس کے عمل سے تولو۔ جب حساب شروع ہوگا تو صرف آنکھ کی ایک نعمت جو ہے 500 سال کی عبادت پر بھاری نکل آئے گی۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اسے پکڑو اور دوزخ کی طرف لے جاؤ۔ وہ گھبرا کر عرض کرے گا یا اللہ مجھے اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واپس لاؤ۔ پھر اس سے سوال ہوگا اے بندے تجھے کس نے پیدا کیا؟ وہ کہے گا آپ نے۔ یہ عبادت تیری طاقت سے ہوئی، یہ میری رحمت سے؟ عرض کرے گا آپ کی رحمت سے ہوئی۔ فرمایا جائے گا سمندر کے بیچ پہاڑ پر تجھے کس نے پہنچایا؟ میٹھے پانی کا انتظام کس نے کیا؟ انار کا درخت کس نے اگایا؟ اور سجدے کی توفیق تجھے کس نے دی؟ تو وہ بندہ سر جھکا کر عرض کرے گا اے اللہ یہ سب آپ کی رحمت سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو پھر آج میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا۔ یاد رکھیے عبادت ہماری ذمہ داری ہے، مگر جنت میں داخلہ صرف اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ نہ اپنے عمل پر ناز کریں، نہ عبادت پر گھمنڈ کریں۔ ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ السلام علیکم۔